اختلافات کو بھی اس میں بیان نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے اور اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ابتداءً ان کی دو اقسام، ایک کو ہم کہتے ہیں ظاہر الروایہ، دوسری کو ہم کہتے ہیں نادر الروایہ۔ ظاہر الروایہ سے مراد وہ مسائل ہیں کہ جو امام محمد کی 6 کتابوں میں سے کسی بھی ایک کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور نادر الروایہ ان مسائل کو کہتے ہیں کہ جو ان 6 کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر وہ مسئلہ مذکور ہے۔ تو 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے الجامع الصغیر، دوسرے نمبر پر الجامع الکبیر، تیسرے نمبر پہ ہے السیر الصغیر۔ السیر سیرت کی جمع ہے، اور اس میں جو جنگوں کے مسائل ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس آپ سمجھ لیجیے، اور قانون بین الاقوام، انٹرنیشنل لا، دو قوموں کے درمیان کیسے تعلقات ہوں گے، خارجہ پالیسی جس کو آپ کہہ لیجیے آج ہمارے دور میں، فارن افیئرس، یہ جو سارے مسائل ہیں وہ سب ان کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ السیر، کتاب السیر یا باب السیر ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، تو اس میں یہ سارے مسائل وہ بیان ہوتے ہیں جو ایک ریاست کے دوسرے ریاست سے ہوں گے، جنگ کے قوانین کیا ہوں گے، امن کے قوانین کیا ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ امام محمد نے پہلے ایک کتاب لکھی السیر الصغیر کے نام سے، تو اس میں اس دور کے امام اوزاعی تھے اور دیگر علماء، جب انہوں نے سنا تو احناف کے خلاف جس طرح آج پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس دور میں بڑا پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے بھائی ان کو ان چیزوں کی کیا خبر، یہ جیسے آج کل بھی دنیا دار لوگ کہتے ہیں نا انہیں پولیٹکس کا کیا پتا، مذہب اور سیاست ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی مذہب کے بغیر سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جن کو تم خود مصور پاکستان کہتے ہو، ڈاکٹر اقبال، وہ کہہ کر چلے گئے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ڈاکٹر اقبال کو یا تو سائڈ پہ کر دو، لبرل حضرات بڑا استعمال کرتے ہیں اپنی مطلب کی باتوں کے لیے، لیکن جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح کر کے بتایا کہ اقبال ہے کیا، اس کے بعد سے لبرل نے اقبال کا نام لینا ہی چھوڑ دیا۔ اب 9 نومبر آتی ہے، اقبال ڈے پہلے بڑا ہم بچپن میں دیکھتے تھے، بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا، اور اقبال اقبال ہوتا تھا۔ پھر اقبال کا جھٹکا جب ان کو لگا، انہوں نے کہا اقبال کو سائڈ پہ ہی کر دو، یہ تو مولویوں کے ہاتھ لگ گئے۔ پھر تو اقبال بغیر داڑھی کے مولانا تھے، اور لبرل کی بینڈ بجا کے رکھ دی انہوں نے۔ یہ بابا جی نے کر کے دکھا دیا، ہر بات پہ اقبال کو کوٹ کر دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر ان لبرل حضرات کو مشورہ دیا کہ آپ ایوان اقبال لاہور پہ بنایا ہوا ہے اپنے اقبال کے نام پہ، تو ذرا وہاں بابا جی کے دروس رکھوائیں، اقبال اور عشق رسول، اقبال اور اسلام، اقبال اور خودی، اقبال اور سیاست، اقبال اور مذہب، پھر آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے اقبال۔ تو اقبال کے نام پہ دکانیں تو بہت سارے لوگوں نے کھولی، لیکن سودا صحیح کر کے بابا جی نے بیچا ہے۔ آج کے دور میں اقبال سب کو پڑھا دیا۔ تو خیر، تو یہ بین الاقوامی پالیٹکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک عالم کو ان چیزوں کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ ڈومیسٹک اندرونی معاملات وہ بھی ضروری ہے،
اور بیرونی معاملات کیا ہوں گے وہ بھی ضروری ہے. تو آج ہمارے علماء ان چیزوں سے تھوڑا سا غافل ہو گئے. یہ ہم نے کہا یہ اس سے بھی دنیا دار لوگوں کے لیے ہے، ہمیں کیا پتہ. تو آپ اس سیر کی کتابیں پڑھیں، باب السیر کو ذرا توجہ سے پڑھیں. اسی طرح حدیث کے شعبے میں کتاب الخراج والامارہ والفیع آتا ہے، ابو داؤد شریف میں پڑھایا بھی جاتا ہے. تو ہمارے بہت سے طلباء اس کو توجہ سے نہیں پڑھ پاتے، اتنا اس پہ فوکس نہیں کرتے. تو آج کی جدید پالیٹکس، آج کی جدید انٹرنیشنل لا، قانون بین الاقوام، اسی طریقے سے خارجہ معاملات، فارن افیئر، یہ سب اسی ٹاپکس کے اوپر امام محمد نے کتاب لکھی ہے. تو سیر صغیر لکھی تو انہوں نے جب تعین کیا انہیں کیا پتہ ان چیزوں کا، تو پھر امام محمد نے تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا السیر الکبیر. تو یہ دو اس لیے کتابیں ہیں، سیر صغیر اور سیر کبیر. سیر کبیر بعد میں لکھی. تو جب وہ ان کے پاس پہنچی اور وہ اس کی بحثیں دیکھیں تو کہا اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی نا اور یہ سندیں نہ ہوتی تو میں سمجھتا یہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں، اپنی طرف سے ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن امام محمد نے جو جو باتیں لکھی سند کے ساتھ لکھی، حدیثیں نقل کر کے اس کے اوپر پوری گفتگو کی. تو الحمدللہ اہل سنت کا اور بلکہ حنفیت کا بول بالا امام محمد نے کیا اور مخالفین کو بھی خاموش کرا دیا کہ حنفیوں کو تم یہ مت سمجھو کہ وہ فقہ حدیث فقہ میں کوئی کمزور ہے. ہمارا زیادہ شغف فقہ پہ رہتا ہے، لیکن جب حدیث کے میدان میں آتے ہیں تو پھر مختصر التحاوی اور شرح معانی الاثار جیسی کتاب بھی لکھ دی ہے جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں بن پڑا. تو ہم نے اصل میں اپنی ہی کتابوں کو صحیح سے نہیں پڑھا. تو یہ جو 6 کتابیں ہیں، ایک جامع صغیر، ایک جامع کبیر، پھر سیر صغیر، سیر کبیر. تو لفظ سیر لوگوں کی دماغ پہ نہیں چلتا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت دی تاکہ لفظ آپ کو زبان پہ چل جائے. السیر سیرت کی جمع ہے. تو 5ویں کتاب ہے المبسوط. اس کو اصل بھی کہتے ہیں. ہدایت شریف کو اگر آپ پڑھیں گے تو قال محمد فی الاصلی وہاں کر کے لکھا ہوا آتا ہے، تو وہاں اصل سے مراد یہ کتاب المبسوط ہے. ایک مبسوط اور مشہور ہے جو علامہ سرخسی کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ امام محمد کی مبسوط الگ ہے اور وہ امام سرخسی کی مبسوط الگ ہے. دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. اس کو بعض لوگ سرخسی پڑھتے ہیں.